بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سوال یہ ہے کہ جسمانی تکلیف کی وجہ سے 8 رکعت نماز تراویح پر اتفاق کرنا ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ آدمی گناہ گار تو نہیں ہوتا، اس کی کیا صورت ہے، کیا حکم ہے؟ سوال دوبارہ سن لیں۔ ایک آدمی کو جسمانی تکلیف ہے، اس کی پنڈلیوں میں درد ہے، اس کے بازو میں درد ہے، اس کی پیٹھ میں درد ہے، یا اس کو ہلکا ہلکا بخار ہے، تو یہ آدمی 8 رکعت نماز تراویح پڑھ کر اپنے آپ کو تراویح کے حکم سے فارغ سمجھ سکتا ہے یا نہیں؟ کیا حکم ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ عذر کے بغیر اس کا چھوڑنے والا گناہ گار ہو جاتا ہے۔ تو اگر جسمانی تکلیف کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، پنڈلیوں میں درد ہے کہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، تو ایسی صورت میں نماز بیٹھ کر پڑھ لیں۔ اب اگر آپ بیٹھ کر نماز تراویح پڑھنے پر قدرت رکھتے ہیں تو آپ کے لیے 20 رکعت نماز تراویح بیٹھ کر پڑھنا بھی ضروری ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ اگر بیٹھ کر قدرت رکھنے کے باوجود بھی آپ نے چھوڑ دی تو آپ گناہ گار ہیں۔ اگلی بات کہ اگر آپ بیٹھ کر نماز تراویح پڑھ سکتے ہیں تو پھر یہ دیکھیں گے کہ آپ سجدہ بھی زمین پر کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر زمین پر سجدہ بیٹھ کر کرنے کی قدرت رکھتے ہیں تو پھر سجدے کا اشارہ کرنا آپ کے لیے جائز نہیں، پھر سجدہ کرنا ہی ضروری ہے۔ اگر آپ زمین پر بیٹھنے کے ساتھ ساتھ زمین پر سجدہ کرنے کی بھی قدرت نہیں رکھتے تو پھر آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ سجدے کا اشارہ کریں۔ یہ تو بیٹھنے کا مسئلہ ہو گیا۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جی میں تو بیٹھ ہی نہیں سکتا، میں تو زمین پر بیٹھ کر بھی نماز تراویح ادا نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ لیٹ کر نماز تراویح ادا کرے۔ اب لیٹ کر وہ کہتا ہے کہ میں لیٹ کر تو نماز تراویح پڑھ سکتا ہوں، لیکن وہاں رکوع اور سجدہ لیٹ کر اٹھ کر بیٹھ نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ لیٹ کر بھی رکوع اور سجدے کا اشارہ کر لے، یہ اس کے لیے کافی ہے اور اس کی نماز ہو جائے گی۔ اب اگر کوئی آدمی اتنی شریعت کی طرف سے رعایت ہونے کے باوجود، اتنی بڑی رعایت شریعت کی طرف سے ہونے کے باوجود، لیکن یہ رعایت کس صورت میں ہے؟ یہ عام اور سادہ اور ہلکی سی تکلیف کے لیے نہیں ہے کہ کوئی آدمی بس تھوڑی سی پنڈلیوں میں درد ہے جی بس وہ میں بیٹھ کر نماز تراویح پڑھتا ہوں، اور جی میں بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، میں لیٹ کر پڑھتا ہوں۔ تو بھئی ہلکی پھلکی ہر آدمی جانتا ہے کہ مجھے تکلیف زیادہ ہے یا ہلکی ہے، ہر آدمی اپنا خود منصف بن جائے کہ میرے اس صورت میں شریعت کے اس حکم اور اس رعایت پر عمل کرنا میرے لیے جائز ہے یا نہیں ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے، اتنی بات تو ہر آدمی جانتا ہے نا کہ میری تکلیف زیادہ ہے، مجھے شریعت کی اس رعایت پہ عمل کرنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے، وہ ہر آدمی خود ہی جانتا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی جسمانی تکلیف کے اندر مبتلا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مسجد کے اندر ختم قرآن کا اہتمام کرے، یعنی قرآن مجید سنے، یہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ختم قرآن کا سننا تو سنت ہے، لیکن یہ جو سورت تراویح ہے، یہ سورت تراویح اس کو ہر صورت میں ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اب اگر کوئی آدمی قدرت کے باوجود، قدرت سے مراد کیا ہے کہ بیٹھ کر اور لیٹ کر پڑھ سکتا ہے لیکن وہ نہیں پڑھتا اور 8 رکعت نماز تراویح پڑھنے پر ہی اکتفا کرتا ہے، تو سنت مؤکدہ کے چھوڑنے کی وجہ سے یہ آدمی گناہ گار ہو جائے گا۔ اور جو آدمی سنت مؤکدہ کو بار بار چھوڑتا ہے، چھوڑنے کی عادت بنا لیتا ہے، تو وہ آدمی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان تمام بھائیوں سے درخواست ہے، ان تمام احباب سے درخواست ہے کہ بھئی رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کا سیزن ہے، خدا کے لیے اپنے گلے کے اندر گناہوں کا پھندہ مت ڈالیں،
اس رمضان المبارک کی مقدس گھڑیوں میں نیکیاں زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ رمضان المبارک کا مہینہ گزر جائے گا، جو لوگ تکلیف اٹھانے کے باوجود بھی نماز تراویح ترک نہیں کرتے تو ان کے لیے ان کی تکلیف تو ختم ہو جاتی ہے، لیکن سال بھر کے لیے بلکہ زندگی کے لیے ان کو اجر باقی رہ جاتا ہے، اور انشاءاللہ قیامت کے دن مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں جب اجر عطا فرمائیں گے تو یہ لوگ انگلیاں کاٹ رہے ہوں گے جو 8 پر اکتفا کرتے ہیں، 12 پر اکتفا کرتے ہیں، یا بالکل نماز تراویح بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی عذر شرعی کے چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ لوگ اس وقت انگلیاں کاٹ رہے ہوں گے اپنے منہ میں ڈال کر کہ کاش ہم بھی یہ کام کر لیتے تو ان کی تکلیفیں ختم ہو چکی ہیں، آج انہیں اجر سے نوازا جا رہا ہے۔ تو خدا کے لیے اپنی فکر کریں، اپنے آپ کو گناہگار نہ کریں۔